بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو رحمان علی باجوہ کے خطاب کے حوالے سے ہیں جو انہوں نے کچھ دیر پہلے کیے ہیں۔ 10 مارچ 2025 پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر اس ٹائم میں موجود ہوں۔ میرے ساتھ عقیقہ کے مرکزی صدر راجہ طاہر صاحب، عقیقہ کے مرکزی چیئرمین حیدر علی خان صاحب، پنجاب سے ہماری عقیقہ کی جنرل سیکرٹری میڈم فائزہ رانا، پنجاب سے ہمارے صدر وڑائچ صاحب، خیبر پختونخوا سے وزیر زادہ صاحب کدھر گئے موجود ہیں، باقی فیڈرل سے عاشق خان صاحب، سمیع اللہ خلیل صاحب تو ہمارے بابا عقیقہ ہیں، چودھری مبشر صاحب نمائندگی کر رہے ہیں، چیئرمین عقیقہ پنجاب تھوڑا آگے آؤ نا جی، خالد جاوید سنگھیڑا صاحب نہیں آ سکے، فضل مولا صاحب، اظہر اوان صاحب، شفقت رسول، اور ریلوے سے ہمارا بھائی پچھلی کیونکہ میں انجن ہوں، یہ ہماری بوگی ہے، سید وسیم علی شاہ جو ہے، زرین بھائی اور دیگر ساتھی، آصف افریدی، طاہر ہمارا یہاں پہ موجود، شراز نہیں تھا۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا بڑا لاکھ لاکھ کرم اور لاکھ لاکھ احسان ہے کہ آج جو ایک جد و جہد جو تحریک ہم نے شروع کی تھی تنخواہوں میں تفریق کے خاتمے کے حوالے سے، پینشن ریفارمز کے حوالے سے، لیو انکیشمنٹ کے حوالے سے اور دیگر ایشوز کے حوالے سے، آج اس میں ایک بڑا بریک تھرو آیا ہے۔ سب سے بڑا بریک تھرو 9 فروری 2025 کو آیا تھا، جب ایک کمیٹی کانسٹیٹیوٹ کی تھی پرائم منسٹر آف پاکستان نے، اور 10 دن کا اس کو ٹائم دیا تھا۔ ڈیفینیٹلی کچھ چیزیں تھی جس کے اوپر ہم متفق نہیں تھے، اس کو ٹائم لگا۔ 20 فروری کو ہم نے دھرنا بھی دیا۔ جتنے بھی ساتھی اس دھرنے کے اندر شریک ہوئے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی، جو 20 تاریخ کی رات کو بھی یہاں پہ بیٹھے، جو دن کو آئے بوجہ مجبوری چلے گئے، آپ تمام دوستوں، بھائیوں، ساتھیوں، بہنوں کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ایک ریٹن ایگریمنٹ الحمدللہ آج ہمارا ہو گیا ہے، اس کی ڈیٹیلز میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں پوائنٹ بائی پوائنٹ۔ جو ہمارا سب سے مین مطالبہ تھا تنخواہوں میں تفریق کے خاتمے کے حوالے سے، آپ کو پتہ ہے کہ 10 فروری 2021 کو 25% ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس، 22 میں 15% ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس، 40% تھا، اس کو مزید انہانس کر کے الحمدللہ یہ 30% اضافے کے اوپر ہم نے قائل کیا۔ جو خبریں تھیں 15% کے حوالے سے، ٹی وی کے اوپر بھی 20% کے حوالے سے جو نوٹیفیکیشنز چل رہے تھے، اس کی تردید ہم نے کروائی۔ اس میں آپ کو بتاتا جاؤں گا کہ کون سی چیزیں ابھی اور کون سی بجٹ میں ہو رہی ہیں۔ ہاؤس رینٹ میڈیکل کنوینس الاؤنس کا ہمارا مطالبہ تھا، ہاؤس رینٹ میڈیکل کنوینس الاؤنس جو ہے، اس کے اندر ہمارا 100% اضافے کا مطالبہ تھا، اس کے اوپر بھی گورنمنٹ کو ہم نے قائل کیا ہے۔ جو ہائرنگ ہمارے فیڈرل کے ساتھیوں کو مل رہی ہے، آلریڈی اس کی سمری پروسیس میں تھی۔ پینشن ریفارمز کے حوالے سے، جس کے اوپر میں بار بار آپ کو کہہ رہا تھا کہ گورنمنٹ تو بات کرنے کو تیار بھی ہے، سارے معاملات ہیں، IMF کا پریشر ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کے اوپر بات نہیں کریں گے۔ لیو انکیشمنٹ تھا ہمارا پنجاب کا، پرائیویٹائزیشن آف سیلف اکاؤنٹنگ اینٹیز SOEs، جو اداروں کی نجکاری اور اسکولوں کی نجکاری تھی، اس کو روکنے کے حوالے سے ہمارا مطالبہ تھا۔ ریگولرائزیشن آف کنٹیجنٹ ڈیلی ویجز کانٹریکٹ ایڈ ہاک TLA انویلڈ ملازمین جو ہے، اس کا ہم نے کہا تھا کہ ان کو ریگولر کیا جائے۔ وفاق کی اپ گریڈیشن تھی اور پرکس اینڈ پریولیجز تھے ہمارے، اور سب سے مین جو ٹیکس، جو ایک تو 100% کا سلیب تو لگا ہی لگا تھا، ہمارے ٹیچرز، ریسرچرز جو ہماری کمیونٹی ہے، ان کے ٹیکس سلیب کو جو ہے، ایک تو انہوں نے بڑھایا بجٹ کے اندر، دوسرا جو ٹیکس ریبیٹ ان کو 25% دے رہے تھے، اس کو ختم کیا گیا تھا۔
آپ کا، میرا، ہم سب کا فیوچر، ہمارے بچوں کو جو ایک سیکیورٹی تھی پرائم منسٹر اسسٹنٹ پیکیج یا رول 17A اس کی بحالی کے حوالے سے اور ڈسیبل امپلائیز کے حوالے سے معاملات تھے. تو میں ساتھیوں کو بتاتا چلوں کہ فوری نوعیت کے جو معاملات جو طے پائے ہیں اس میں جو ٹیکس ریبیٹ ہے ٹیچرز ریسرچرز کا یہ واپس لیا جائے گا. جو ہائرنگ کے ایشوز ہیں یہ واپس ہوں گے. ٹیکس ریبیٹ والا آ گیا. جو چھوٹے ملازمین کی اپ گریڈیشن تھی اور اسکیل اگلے دیے تھے مراعات یہ بھی فوری طور کے اوپر ہوگا. جو پینشن ریفارم جس کے اوپر بات نہیں کی جا رہی تھی اس کے لیے طارق فضل چودھری صاحب کی سربراہی میں کمیٹی بنائی ہے. ڈیفینیٹلی 4 سال جو ہے پے اینڈ پینشن کمیشن نے اس کے اوپر ورکنگ کی. طارق فضل چودھری صاحب کی سربراہی کے اندر یہ کمیٹی بنائی گئی ہے جو دیکھے گی ریگولرائزیشن جو ہے. علی پرویز ملک صاحب جو ہے ایک کمیٹی بنائی گئی ہے. یہ بالکل کمیٹیز اسی طرح ہوں گی جس طرح خورشید صاحب کی سربراہی میں تھی. معاملات کو دیکھیں گے. جو ٹیکس ریبیٹ جو 100% تک اوپر گئے ہوئے اوورآل ملازمین کے یہ تو بجٹ میں دیکھا جائے گا مگر یہ فوری طور پہ ہوگا. پرائم منسٹر اسسٹنٹ پیکیج یا رول 17A کیونکہ عدالت کا فیصلہ تھا اس کے اندر بھی ہم نے کمیٹی بنائی ہے. اسٹیبلشمنٹ ڈویژن اور لا اینڈ جسٹس ڈویژن جو ہے طارق فضل چودھری صاحب کی سربراہی کے اندر اس کو انشاءاللہ تعالی ہم لوگ کروائیں گے. اور جو ڈسیبل امپلائیز تھے ہمارے ان کی مراعات جو ہے صوبوں کی طرز کے اوپر یہ بجٹ میں جائے گا. یہ تو ساری چیزیں ہو گئی. آپ کو بتا دیا کیا چیزیں ابھی مل رہی ہیں کیا بجٹ میں اور جو مل رہی ہیں وہ ہر صورت میں مل رہی ہیں. سیکنڈلی جو اداروں کی نجکاری کے حوالے سے معاملات تھے یا اسکولوں کی اس کے حوالے سے بھی کمیٹیز بنائی جائیں گی اور جو اداروں کے ملازمین ہیں ان کا موقف لیا جائے گا. یہ نہیں ہے کہ بٹھائے معاملات جو ہیں وہ یہ حل کر دیں گے یا لے کے جائیں گے. تمام ملازمین ایک دفعہ پھر سے آپ کا جتنا بھی شکریہ ادا کیا جائے کم ہے مگر ایک چیز بہت واضح ہے. بحیثیت چیف کوآرڈینیٹر آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس کہ اس دن بھی بہت سے لوگوں نے کہا کہ یہ کمیٹی بن گئی یہ لالی پاپ ہے. آج بھی بہت سے لوگوں نے بات کی ہوگی کہ لالی پاپ ہے کیا مل رہا ہے. تو 10 فروری 2021 کو جب تاریخی آنسو گیس شیلنگ یہ سب کچھ ہوا تھا تب بھی ایک ریٹن ایگریمنٹ ہوا تھا. الحمدللہ یہ ریٹن ایگریمنٹ ہو گیا. اس کو پائے تکمیل تک بھی پہنچائیں گے اور دوسرا کسی کے ذہن میں ہلکی سی بھی کوئی غلط فہمی ہے تو وہ اس کو دور کر لے. ان کمیٹیز میں ہم اپنی سفارشات دیں گے دلیل کے ساتھ دیں گے اپنے موقف کے ساتھ دیں گے اور اگر اس موقف کو تسلیم نہ کیا گیا تو پھر ڈیفینیٹلی پارلیمنٹ ہاؤس بھی ادھر ہے سیکریٹریٹ بھی ادھر ہے ڈی چوک بھی ادھر ہے. مگر ملازمین سے ایک درخواست ہے کہ خدا را اپنی صفوں میں اتحاد رکھے. یہ آپ کی لیڈرشپ تھی. اگر امین مانا تھا تو آپ کا کام تھا کہ امیر کی اطاعت کی جاتی اور ہمارے بہت سے ساتھیوں نے کی بھی. ہمارے ساتھ ہمارے درمیان ہمارے گروپس میں یہ 4 6 8 10 لوگ ہیں اس سے زیادہ نہیں ہے. میں بڑا واضح کر دوں منافقین کرتوگلو آپ کی صفوں میں موجود ہوتے ہیں. 4 6 8 لوگ ہیں اس سے زیادہ نہیں ہے کہ جو کبھی حقیقہ کو ختم کرنے چل رہے تھے قیادت تو موجود جو کبھی یہ بات کر رہے تھے کہ جی فیصلہ ہوا کسی ایک فرد واحد نے کر لیا. بڑا واضح ہے کہ آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس میں جو فیصلے ہوتے ہیں مشاورت کے ساتھ اور اکثریتی رائے کے مد نظر رکھتے ہوئے کیا جاتا ہے. مگر 1 یا 2 لوگ
جن کی رائے اس کے اندر اگر شامل نہیں ہے، ان کی خواہشات کے مطابق اگر کہیں کہ معاملات آگے چلیں گے تو ایسا کہیں پہ نہیں ہوگا۔ ہماری میڈم جنرل سیکرٹری اس وقت بھی فریکچر ہے، میم دکھائیں۔ میں سلام پیش کرتا ہوں کہ اس حالت میں بھی یہ ادھر موجود ہیں، لاہور سے پہنچی ہے، سفر کر کے آئی ہیں، واپس پہنچنا ہے کہ قائدین تو اپنے حصے کا کام کر رہے ہیں۔ میڈم رخسانہ انور انتہائی علیل ہے کہ قائدین نے تو اپنے حصے کا کام کیا، اور میرے شیر جوان جو دھرنے میں تھے، یہ آپ لوگوں کے سر صدقے جو گھروں میں بیٹھے تھے، 1% ہے، 2% ہے، 5% ہے، یہ تمام ملازمین کو دیا ہم نے۔ اپنی صفوں میں اتحاد رکھیں، انشاءاللہ تعالی اس کے اوپر عمل درآمد بھی ایگریمنٹ میں کروائیں گے۔ افطاری کا ٹائم نزدیک ہے، مہمانوں کو افطاری بھی کروانی ہے، اس میسج کو شیئر کریں۔ جو ڈیٹیل ہے وہ آپ کے ساتھ فردر انشاءاللہ تعالی شیئر بھی کرتے رہیں گے۔ صرف ایک پیغام کہ ملازمین کے حقوق کے اوپر نہ پہلے سودا کیا، نہ آئندہ کریں گے، اور جتنے بھی لوگ، میں بڑا واضح بول رہا ہوں کہ جتنے بھی لوگ جو منفی پروپیگنڈا کر رہے ہیں یا کچھ ہے، صرف ان سے یہ پوچھیں الفن قرآنن کہ آیا کہ گزشتہ 2 سے 3 سال سے میرے ساتھ رابطے میں بھی ہیں یا نہیں ہیں، کہ آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس جو 4 سال سے جدوجہد کر رہی ہے، آپ اس تحریک کا حصہ رہے بھی ہیں یا نہیں رہے؟ تو خواہشات کے اوپر نہیں، جو فیصلے ہوتے ہیں میدان میں ہوتے ہیں۔ الحمدللہ جتنی ہماری اسٹرینتھ تھی، گلا ہے، گلا رہے گا۔ جتنے ساتھی یہ میسج دیکھ رہے ہیں، یہ گلا ہے، یہ گلا رہے گا۔ گریبانوں میں جھانکے کہ کتنے لوگ یہاں پہ موجود تھے، مگر جو لوگ موجود تھے، دونوں ہاتھوں سے سلام، اور آپ سے وعدہ ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ نے پہلے مایوس کیا، نہ آئندہ کریں گے۔ روزے کی حالت میں اتنا ہی بول سکتا ہوں۔ ہم سب ایک ہیں، ہم سب ایک ہیں۔ حقیقہ پاکستان زندہ باد، حقیقہ پاکستان زندہ باد، ملازمین اتحاد زندہ باد، ملازمین اتحاد زندہ باد، حقیقہ خیبر پختونخوا زندہ باد، حقیقہ پنجاب زندہ باد، حقیقہ فیڈرل زندہ باد۔ حقیقہ گلگت ویڈیو اگر اچھی لگی ہے تو پلیز سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں، شیئر کر دیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ علی باجوہ حقیقہ پاکستان